یہ سورۃ اعراف کا دوسرا رکوع ہے۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين صدق الله العظيم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، تحقیق ہم نے تم کو پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں شکل دی، صورت دی، ثُمَّ قُلْنَا، پھر ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، اسْجُدُوا لِآدَم، آدم کو سجدہ کرو۔ یہاں صیغے تو جمع کے ہیں، خلقناکم، صورناکم، لیکن اس سے مراد ہے آدم علیہ السلام۔ ہمیں اللہ تعالیٰ خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نے تمہارے بارے میں یہ کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس لیے کہ ہم سب کے لیے اعزاز ہے۔ جو ہمارے بڑے کا اعزاز ہوتا ہے وہ ہمارے لیے اعزاز ہوتا ہے۔ ہمارے والد دادا کا کوئی اعزاز ہو، کوئی ان کی خوبی ہو، تو وہ یہ سمجھتے ہیں ہمارے لیے بھی خوشی کی باعث ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے تمہیں شکل دی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر شیطان نے نہ کیا۔ یہ تعظیمی سجدہ ہے جو پہلی امتوں میں اور پہلی شریعتوں میں جائز تھا۔ یوسف علیہ السلام کا بھی جو خواب کا واقعہ ہے سورۃ یوسف میں، کہ جب اللہ تعالیٰ نے بادشاہ عطا فرما دی تو بھائی وہ سجدے میں گر گئے، وہ سجدہ تعظیمی تھا، تو پہلی شریعتوں کے اندر یہ جائز تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شریعت کے اندر سارے سجدے حرام ہیں، خواہ وہ عبادت والا سجدہ ہو یا تعظیم والا ہو، کوئی سجدہ بھی جائز نہیں۔ نہ اپنے پیر صاحب کو کر سکتے ہیں، نہ اپنے استاد کو کر سکتے ہیں، نہ ماں باپ کو کر سکتے ہیں۔ جس طرح اور بہت ساری باتیں پہلی شریعتوں میں جائز تھی۔ آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہن بھائی کا نکاح تھا، ظاہر ہے اور تو کوئی انسان نہیں تھا، آدم علیہ السلام تھے اور ان کی اولاد تھی، تو بہن بھائی کا نکاح ہوتا تھا، بہن اور بھائی اکٹھے پیدا ہوتے تھے، تو اگلے رحم سے جو پیدا ہوتے تھے ان کا پہلے والوں سے نکاح ہو جاتا تھا۔ حابیل اور قابیل کا جو واقعہ آتا ہے قرآن میں کہ قابیل نے قتل کر دیا حابیل اپنے بھائی کو، وہ یہی چکر تھا، رشتے کا چکر تھا۔ اس کی قابیل کی جو شادی ہونی تھی وہ حابیل کی بہن کے ساتھ ہونی تھی جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور حابیل کی شادی اس بچی سے ہونی تھی جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، لیکن قابیل اڑ گیا، میں نے تو اسی سے شادی کرنی ہے اپنی بہن سے، حابیل کے بہن سے نہیں، حالانکہ شرعاً ان کی شریعت میں ناجائز تھا۔ تو بالآخر پہ اس نے بھائی کو قتل کر دیا تاکہ میں شادی کروں۔ تو پہلی شریعتوں کے اندر بہت ساری باتیں تھیں وہ جائز تھی، ہماری شریعت کے اندر ناجائز ہے۔ بہت ساری باتیں پہلی شریعت میں ناجائز تھیں، ہماری شریعت میں جائز ہے۔ تو یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان، لم یکن من الساجدین، یہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ الگ بیٹھا رہا۔ جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے پوچھا قال ما منعک، کس چیز نے تجھے روکا ہے، اللہ تسجد اذا امرتک، کیوں نہیں سجدہ کیا تو نے، اذا امرتک، حالانکہ میں نے تجھے حکم دیا، تو میرے حکم کے باوجود تو نے سجدہ نہیں کیا، وجہ؟ قال، کہتا ہے انا خیر من، میں آدم سے بہتر، آپ نے مجھے کہا کہ آدم کے سامنے جھکو، حالانکہ میں کیوں جھکوں، میں تو آدم سے بہتر ہوں۔ بہتری کی دلیل کیا ہے؟ دلیل دیتا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے تو پیدا کیا من نار، آگ سے، وخلقتہ من طین، اور آدم کو پیدا کیا مٹی سے۔ تو یہ اپنا اعزاز بتایا کہ میں آگ سے ہوں اور وہ مٹی، تو بتانا یہ چاہتا ہے کہ آگ کو شرف حاصل ہے، آگ اٹھتی ہے، بلند ہوتی ہے، اور مٹی تو پستی میں رہتی ہے۔ یہ اس نے دلیل، اول تو دلیل دینا ہی غلط ہے،
کہ اللہ کا جب حکم ہے، مالک کا حکم ہے، دلیل کا کیا مطلب ہے؟ جب بڑوں کا حکم آ جائے تو پھر اس کو پورا کرنا چاہیے، کوشش کرے پورا کرے، خاص اس میں تھوڑا بہت نقصان ہی برداشت کرنا پڑے۔ یہ ادب سکھ رہا ہے، والد کا حکم ہے تو تھوڑا بہت نقصان بھی ہوتا ہے، برداشت کرے، والد کی بات کو مانے۔ تو اول تو یہ جو ہے نا اس کا یہ کہ بات نہ ماننا یہ غلط ہے۔ پھر دلیل یہ دینا کہ آپ کو شرف حاصل ہے، بھئی آپ کو کیسے شرف حاصل ہے؟ یہ دلیل بھی غلط ہے۔ ضروریت نہیں کہ آپ کو شرف حاصل ہو، ممکن ہے مٹی کو شرف حاصل ہو۔ آگ تو جلاتی ہے، بلند ہوتی ہے، بجھ جاتی ہے، اور مٹی کے اندر تو انسان کی غذا ہے، کھانے پینے کی چیزیں نکلتی ہیں، کام آتی ہے۔ یہ دنیا کی خوبصورتی مٹی کی وجہ سے کہ سبزہ نکلتا ہے، باغ نکلتے ہیں، فصلیں نکلتی ہیں، مٹی کے کتنے فائدے ہیں۔ تو یہ بات بھی اس کی غلط ہے۔ تو اول تو حکم نہ ماننا غلط، پھر حکم نہ ماننے پر جو دلیل دی وہ بھی غلط۔ قال اللہ نے فرمایا فاہبط منہا، اتر جا یہاں سے، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تیرے لیے مناسب نہیں تھا کہ یہاں تکبر کرتا تھا، فاخرج، نکل جا، انک من الصاغرین، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے، تو بڑا ذلیل ہو کر رہے گا، بات نہیں مانی، اور آگے سے فلسفے پڑھتا ہے کہ میں کیوں سجدہ کروں، میں اس سے بہتر ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب یہاں سے نکل، یہ اتنا عرصہ جنت میں رہا اور فرشتوں کے ساتھ رہا، یہ جن تھا۔ آگے صورت بنی اسرائیل کے اندر آتا ہے کان من الجن ففسق عن امر ربی، تو یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، یہ جنات میں سے تھا، لیکن عبادت کرتے 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 فرشتوں کے ساتھ رہنا شروع ہو گیا۔ پہلے یہ جو جنات تھے نا یہ آسمانوں پہ جاتے رہتے تھے، ان کو اجازت تھی، کھلی چھوٹ تھی، چلے جاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد یہ پابندی لا دی، فاتبعوا شہاب ثاقب، پھر شہاب ثاقب ان کا پیچھے کرتا ہے اور ان کو اوپر نہیں جانے دیتا، تو ان کا وہاں جانا بند ہو گیا۔ یہی وجہ بنی پھر جنوں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کی کہ کیا ہوا ہے، وجہ کیا بنی ہے، اب ہمارا داخلہ بند ہو گیا۔ تو یہ جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ یہاں سے نکل جا، اب شیطان نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، قال انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے دے، الی یوم یبعثون، لوگوں کے دوبارہ اٹھنے تک، جب قیامت قائم ہوگی، لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، تب تک مجھے مہلت دے دے، مجھے موقع دے دے۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی، قال، فرمایا انک من المنذرین، ہاں تجھے مہلت مل گئی ہے، موقع مل گیا، ٹھیک ہے۔ اب جب اس کا یہ کام بھی ہو گیا، پہلے راندہ درگاہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مہلت دی۔ اب تیسری بات، اب یہ کہتا ہے قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، فبما اغویتنی، اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، لاقعدن لهم، میں ان کے سامنے بیٹھ جاؤں گا، صراطک المستقیم، سیدھے راہ پر، تو ان کو سیدھے راستے پہ چلنے نہیں دوں۔ اس آدم کی وجہ سے مجھے آپ نے راندہ درگاہ کیا ہے، یہاں جنت سے آسمانوں سے نکالا ہے، میں بھی ان کو بھٹکاتا رہوں گا، سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا اور ان کو بہکانے والا کام میں کرتا رہوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں آؤں گا ان کے سامنے، من بین ایدیہم، ان کے آگے سے بھی آؤں گا، آگے سے بھی حملہ کروں گا، ومن خلفہم، پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، وعن ایمانہم، ان کے دائیں طرف سے بھی آؤں گا، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں طرف سے بھی آؤں گا، تو چاروں طرف سے حملہ آور ہوں گا میں۔ مقصد یہ ہے کہ پوری کوشش کروں گا ان کو بہکانے کی۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور آپ نہیں پائیں گے ان کی اکثریت کو شکر گزار۔ آپ دیکھیں گے اکثر بندے آپ کے شکر ادا نہیں کریں گے، شکر گزاری نہیں کریں گے، تو ان کی وجہ سے میں راندہ درگاہ ہوں تو بھٹکاتا رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اللہ کی تقدیر میں بھی ایسا ہی تھا کہ ایسا ہو، اور پھر شیطان نے سجدہ نہ کر کے اپنے آپ کو اس کا مستحق بنایا۔ اللہ کی تقدیر میں بھی یہی تھا کہ تاکہ انسان کے سامنے دونوں راستے ہوں، شیطان کا بھی، رحمان کا بھی، اور یہ انسان کی آزمائش ہو، امتحان ہو کہ شیطان کا راستہ لیتا ہے یا رحمان کا راستہ لیتا ہے، اولئک حزب الشیطان بنتا ہے یا حزب الرحمان بنتا ہے۔ تو اللہ کی تقدیر میں پہلے سے ایسے تھا کہ انسان کی آزمائش ہوگی، جو اس میں کامیاب ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اخرج منہا، ٹھیک ہے یہاں سے چلا جا، مذعوما مدحورا، مذعوما مذمت کیا ہوا، مدحورا راندہ درگاہ کیا ہوا، دھتکارا ہوا، تو بھی دھتکارا ہوا ہے، اور لمن تبعک منہم، جو بھی ان میں سے تیری اتباع کریں گے، تیری پیچھے چلیں گے، لأملأن جہنم منکم اجمعین، میں ضرور بھروں گا جہنم کو تم میں سے، اجمعین سب کے سب، تو جو بھی تیرے پیچھے چلیں گے اور تیری تابعداری کریں گے سب کو جہنم میں ڈال دیں۔
آگے پھر آدم علیہ السلام کا قصہ ہے کہ اللہ نے ان کو آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کر دیا. یہ انشاءاللہ درس